ضلع کرم میں 1 فروری تک تمام نجی بنکرز کے خاتمے اور اسلحہ جمع کرنے کا فیصلہ۔ زمینی راستے پر آمد و رفت محفوظ بنانے کے لیے سیکیورٹی میکانزم تیار۔ علاقے میں ہنگامی بنیادوں پر ایئر سروس شروع کی جائے گی۔ ایئر سروس کے لیے وفاق اور صوبائی حکومتیں ہیلی کاپٹر فراہم کریں گی۔ فریقین حکومت کی ثالثی میں آپس میں ایک معاہدے پر دستخط کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، کور کمانڈر پشاور اور دیگر حکام کی بھی اجلاس میں شرکت۔ علاقے میں موجود شرپسندوں کو نکالنے میں حکومت کے ساتھ تعاون کا فیصلہ۔ جاری اعلامیے کے مطابق کرم کا مسئلہ صرف علاقائی نہیں بلکہ ایک قومی اور سنجیدہ مسئلہ ہے۔ اس مسئلے پر کسی کو اپنی سیاست چمکانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کرم کے مسئلے پر صوبائی وفاقی حکومتیں اور تمام ادارے ایک پیج پر ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے ملاقات۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی کی قیام امن کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ کہا کہ کرم میں قیام امن اولین ترجیح ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار بڑھانے کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا فرنٹیئر کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ۔ یادگار شہداء پر حاضری دی۔ ایف سی کے شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ حکومت جے یو آئی مذاکرات میں مثبت پیش رفت۔ مولانا فضل الرحمان مدارس رجسٹریشن بل پر 2 روز میں خوشخبری دینے کے لیے پرامید۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا بل پاس ہونے کے بعد اب ایکٹ بن چکا ہے۔ وزیر اعظم سے ملاقات میں بھی یہی موقف دہرایا۔ ہمارا مطالبہ آئین اور قانون کے مطابق تھا، امید ہے اسے تسلیم کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے بھی تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ مدارس رجسٹریشن بل ایکٹ نہیں بنا، بل پر اعتراض قومی اسمبلی میں آنے چاہیے۔ اسپیکر قومی اسمبلی مدارس بل پر اعتراض دور نہیں کر سکتے۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر کی زیر صدارت پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس۔ ملک کی سیاسی صورتحال، حکومت سے مذاکرات سے متعلق گفتگو۔ کور کمیٹی اراکین کو سیاسی معاملات سے متعلق اعتماد میں لیا گیا۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے وسیع تر ملکی مفاد میں مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی۔ حکومت سے مذاکرات کو پی ٹی آئی کی کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں لیکن مذاکرات کے لیے لوگوں کو پکڑ کر نہیں لا سکتے، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے واضح کر دیا۔ اسپیکر کانفرنس کے بعد چیئرمین سینٹ کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں بولے جس دن مذاکرات کا آغاز ہو گیا راستے بننے شروع ہو جائیں گے۔ ہم سے کسی رکن کو گرفتار کرنے کی اجازت نہیں لی جاتی۔ پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے جب بھی ضرورت پڑی جاری کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے مستقبل کے بارے میں کہنا قبل از وقت ہوگا۔ نون لیگ پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو سکتا ہے تو جمعیت پی ٹی آئی کا کیوں نہیں؟ مسلم لیگ فنکشنل کے سربراہ پیر پگارا کی رجحان جمالی میں صحافیوں سے گفتگو۔ کہا قیام پاکستان سے اب تک کوئی الیکشن شفاف نہیں ہوا، میری سربراہی میں کوئی نیا الائنس نہیں بن رہا، ملک کے وسیع تر مفاد میں کوئی ذمہ داری دی گئی تو قبول کروں گا۔ کراچی میں چیئرمین بلاول بھٹو کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کا اجلاس۔ شرکاء نے حکومت کے ساتھ ہونے والے مذاکرات سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا۔ حکومت کی جانب سے آئندہ ہونے والی قانون سازی سے متعلق بھی بریفنگ۔ حکومت کی جانب سے یقین دہانیوں پر عدم اعتماد کا اظہار۔ بلاول بھٹو کی حکومت کے ساتھ رابطوں کو مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے فیصلہ سنا دیا۔ فرد جرم عائد کیے جانے کے خلاف بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی، شبلی فراز سمیت 12 ملزمان کی درخواستیں خارج۔ علی امین گنڈاپور، فواد چودھری، کمل شوزب، شہریار آفریدی اور دیگر کی بھی درخواستیں خارج۔ عدالت نے کہا ملزمان پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے، درخواستیں غیر مؤثر ہیں، سماعت 21 دسمبر تک ملتوی۔
جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے آج ہونے والے اجلاس کا ایجنڈا جاری، سپریم کورٹ آئینی بینچ کی مدت میں توسیع ایجنڈے کا حصہ۔ ایجنڈے کے مطابق سپریم کورٹ آئینی بینچ کی مدت 4 جنوری کو ختم ہو رہی ہے۔ آئینی بینچ 5 نومبر سے 4 جنوری تک کے لیے بنا تھا۔ یونان کشتی حادثے میں ملوث انسانی اسمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن، گجرانوالہ سے مرکزی ملزم خرم ججا کے 2 قریبی ساتھی گرفتار۔ ایف آئی اے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل لاہور کی بھی بڑی کارروائی، کشتی حادثے میں ملوث 2 اسمگلرز گرفتار کر لیے۔ ایف آئی اے گجرانوالہ زون نے لیبیا کشتی حادثے میں ملوث ریڈ بک کا بدنام زمانہ اشتہاری ملزم گرفتار کر لیا۔ انسانی اسمگلنگ پاکستان کے لیے دنیا بھر میں بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی انسانی اسمگلروں کی سہولت کاری میں ملوث ایف آئی اے اہلکاروں کی نشاندہی اور سخت کارروائی کی ہدایت۔ انسانی اسمگلنگ سے متعلق تحقیقات جلد مکمل کر کے سفارشات پیش کرنے کا بھی حکم۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا ہے کہ یونان کشتی حادثے میں جاں بحق 5 پاکستانیوں کی شناخت کر لی گئی ہے۔ پاکستانی سفارت خانہ یونانی حکام سے مسلسل رابطے میں ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا رحیم یار خان جیل کا دورہ، خواتین اور نوعمر قیدیوں جیل ڈسپنسری بیکری کا معائنہ، زیر سماعت اور سزا یافتہ قیدیوں سے ملاقات بھی کی۔ رحیم یار خان اور لاہور میں جدید جیل کمپلیکس کے قیام کی ضرورت پر زور، کہا سیشن ججز غیر معمولی تاخیر والے مقدمات کا جائزہ لے کر ان کا جلد فیصلہ یقینی بنائیں۔ ڈمپر والے سدھر جائیں یا جیل جانے کے لیے تیار ہو جائیں، گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی وارننگ، کہا ڈمپر مالکان اپنے ڈرائیورز کو قانون کی پاسداری سکھائیں، موت لے کر سڑکوں پر گھومنے والے ڈمپرز کے قوانین وضع ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا ڈمپر والے کراچی والوں کو کچلتے رہیں، ایسا اب نہیں چلے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تمام بڑے شہروں میں انڈر پاس کے اطراف اور اوور ہیڈ برج کے نیچے گرین بیلٹ بنانے کا حکم دے دیا۔ زیر تکمیل ترقیاتی منصوبوں کی مانیٹرنگ بہتر بنانے کی ہدایت، تجاوزات کو مستقل بنیادوں پر ختم کرنے کا بھی حکم۔ تعلیمی اداروں کے سامنے سڑک پر زیبرا کراسنگ کے ساتھ کیٹ آئیز بھی لگانے کے احکامات، کہا عوام کو گورننس میں بہتری کا واضح فرق نظر آنا چاہیے، عوامی امور میں ہر روز بہتری لائی جائے، شہر کی خوبصورتی پر بھی خصوصی توجہ دی جائے۔ ملک میں مہنگائی کی شرح میں پھر سے اضافے کا رجحان شروع، حالیہ ہفتے مہنگائی کی شرح میں 0.38% اضافہ، سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 3.71% سے بڑھ کر 4.64% ہو گئی۔ حالیہ ہفتے کے دوران 15 اشیاء مہنگی اور 13 سستی ہوئیں، 23 اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ وفاقی ادارہ شماریات کی ہفتہ وار رپورٹ جاری۔